مولا تو نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہاں بتا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اے ایمان والو متوجہ ہو گئے ہو، اے ایمان والو توجہ تمہاری بڑھ گئی ہے، اے ایمان والو تم بیدار ہو گئے ہو، اے ایمان والو تم غفلت کی چادر اتار چکے ہو، تو یاد رکھ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کمال کی بات ہے اللہ سے ڈرو اتنا ہی جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، تو اتنی استطاعت نہیں کہ جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، اتنی استطاعت نہیں کہ غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی گزر رہے تھے، گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اس آیت کی تلاوت کی ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب حق ہے، واقع ہونے والا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب یہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اپنے امام کی غیبت نہیں کرنا ہے، اپنے امام کا احترام کرنا ہے۔ حیرت ہے یہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں، ارے جب امام پہ ڈسکس ہی کرنا ہے تو مت لاؤ امام کو، اپنے محلے کے کسی فرد سے نماز پڑھا لو۔ حیرت کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے سلام محبت قبول کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرافت کی شرافت نے، معراج صاحب کے عروج نے، حسنین صاحب کے حسن نے، اور بقیہ ان کے تمام بھائیوں کی محبت نے ناگپور سے مجھے ایک بار پھر سے موہنیاں کھینچ کر رکھ دیا۔ وہی جوش، وہی جذبہ، وہی محبت، وہی الفت، وہی پیار دیکھ کے ایک بار اور سینہ چوڑا ہو گیا۔ اللہ سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اس بیچ میں کئی بار دعوت آئی، اپنی خود کی ایک بہت مصروفیت ہے، ہر بار معافی مانگا اور سوچتا بھی تھا کہ پتہ نہیں پیار ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن خدا کی قسم جب میں نے مغل سرائے میں قدم رکھا ہے، وہی پیار پھر بچوں کا دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ محبت ہے کہ پوری مصروفیت کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں کی، اپنے بھائیوں کی دعوت محبت پر اور چچا محترم کی برسی کے موقع پر آپ کے اس شہر میں پھر سے حاضر ہوں۔ اب پھر سے کہیں ڈر مت جائیے گا، وقتی طور پر حاضر ہوں۔ تھوڑا مسکرا لیے ہیں تو ذہن بنا لیجیے، ایک بار جی لگا کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کئی بار سنا ہے، اس بار بھی سن لیں، کوئی نئی باتیں نکل کے سامنے آئیں گی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ برسی کا موقع ہے، موت کی محفل ہے، اور میری عادت ہی نہیں ہے کہ محفل کچھ اور ہو، بات کچھ اور ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خطاب اللہ کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب چاہے ایمان والا موہنیا سے ہو، چاہے ایمان والا ناگپور سے ہو، چاہے ایمان والا ہمارے مظفر پور میں ہو، چاہے ایمان والا دنیا کے کسی کونے میں ہو، رب ہم سے مخاطب ہے۔ کمال ہے
پورے قرآن میں کئی مرتبہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سب کو پہچانتا ہوں، جو بات کرو گے نام لے لوں گا مائک پر. اے ایمان والو، بیشتر مقامات پر اللہ نے کہا. کافروں سے ایک ہی بار، اس انداز میں کافروں سے ایک جگہ ہے بس، یا ایھا الذین کفروا. لیکن اکثر مقامات پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اٹینشن ہو جاؤ، توجہ دو. اے ایمان والو، متوجہ ہو جاؤ. اچھا، جب کوئی کسی کو پکارتا ہے تو سامنے والا جب آواز سن لیتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ہاں ہاں امام صاحب، امام انظر مصباحی صاحب اب کلام کر رہے ہیں، اچھے امام ہیں، اچھے عالم دین ہے، ہندوستان کے ازہر ہند سے اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں. ہاں ہاں، ان کی توجہ کیا ہے؟ کیا کلام مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے جس سے کلام کیا سامنے والا متوجہ ہو گیا. ہاں ہاں مصباحی صاحب فرمائیے. ہاں ہاں مفتی شمس الزما صاحب ہیں، ہاں فرمائیے. قاری شاہ نواز صاحب ہیں، فرمائیے. توجہ بڑھ گئی. دیکھو قرآن میں اللہ نے ایک پارے سے لے کر 30ویں پارے تک کئی مقامات پہ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو ہر ایمان والے کو چاہیے، چاہے وہ ایمان والا یہاں سے تعلق رکھے، چاہے ایمان والا کسی دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جائیں، میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر توجہ نہ تھی، اگر آپ غفلت کے شکار تھے، اگر آپ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اگرچہ آپ شراب میں، اگرچہ آپ تاڑی میں، اگرچہ آپ زنا میں، اگرچہ آپ بے حیائی میں، اگرچہ آپ بے ڈھنگی میں، اگرچہ آپ آوارگی میں زندگی گزار رہے تھے، مگر آج تقریر کے اس جملے سے توجہ بڑھ گئی کہ مفتی شمس الزما خان کہہ رہے ہیں قرآن کا یہ ترجمہ ہے، یہ آیت ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ ہم سے ہماری توجہ لے رہا ہے. اب اگر توجہ بڑھ گئی تو ہماری توجہ بڑھ جانی چاہیے، قرآن کی طرف رجوع کرنی چاہیے. اے ایمان والو، ہاں ہاں میرا رب بتا، تو پلاتا ہے، تو کھلاتا ہے، تو جلاتا ہے، تو ہی نے آنکھیں دی ہے، تو ہی نے زبان دی ہے، تو نے ہاتھ دیا ہے، تو ہی نے سب کچھ دیا ہے. یہ اسکول ہے، یہ مسجد ہے، یہ موہنیاں ہے، یہ لوگ ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ بیوی بچے ہیں. اے مولا تو نے دیا. اے مولا اگر تو نہ دیتا تو کچھ بھی کائنات میں نہ ہوتا. تو نہ چاہتا تو کائنات نہ بنتی. تو نہ چاہتا تو دکان کی بہنی بھی نہ ہوتی. تو نہ چاہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اے مولا تو نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں. ہاں ہاں بتا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اے ایمان والو متوجہ ہو گئے ہو، اے ایمان والو توجہ تمہاری بڑھ گئی ہے، اے ایمان والو تم بیدار ہو گئے ہو، اے ایمان والو تم غفلت کی چادر اتار چکے ہو. تو یاد رکھ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کمال کی بات ہے، یہ کلام خدا کا ہے مگر اس میں جلالت کا اضافہ ہے. تو تاکید کے ساتھ بتا رہا ہے اے بندو ذرہ برابر بھی اپنی غفلت کی چادر اپنے تن پہ مت اوڑھنا، اللہ سے ڈرو. اور قرآن نے صاف اعلان کیا ہے فلا تخشون الناس واخشونی. اے لوگو تم لوگوں سے نہ ڈرو. اے چاچا، اے لوگو تم اپنے چاچاؤں سے نہ ڈرو، اپنے باپ سے مت ڈرو، اپنے امام سے مت ڈرو، اپنے چاچے رشتہ دار سے مت ڈرو. ہاں ہاں امام کا احترام ضروری ہے، ہاں ہاں باپ کا ادب ضروری ہے، ہاں ہاں ماں کا احترام ضروری ہے، مگر ڈر صرف مجھ سے ہو، اللہ سے ہو. اس لیے اے ایمان والو، اے موہنیا کا بچہ اگر ڈرنا کائنات میں کسی سے ہے تو فقط خدا کی ذات سے ہے. ہاں یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب میں یہاں سرزمین پہ آیا کسی نے کہا نمازی کم ہو گئے ہیں، کسی نے کہا نمازی اتنے سے کم ہو گئے ہیں. حیرت کی بات ہوتی ہے. اے لوگو تم اپنے امام کے ڈر سے نماز نہیں، تم خدا کے ڈر سے نماز پڑھو. جس دن یہ ڈر اللہ کا آ جائے گا، چاہے شمس الزمان امام رہے، چاہے انظر مصباحی رہے، چاہے کوئی بھی رہے، اپنے وقت کے کوئی بھی عالم رہے، اللہ سے اگر ڈرنا سیکھ لو گے تو پھر یہ وہ چہرہ دیکھ کے نہیں، اللہ کے ڈر سے نماز پڑھو گے. چاہے شب قدر نہیں، چاہے میرا وقت ہو، چاہے کسی کا وقت ہو، جو 10 صفیں ہوتی تھی، اللہ سے ڈرنے والا ایک صف میں نہیں بدلتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اچھا اللہ سے ڈرو،
اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے سب کچھ ہے، اللہ سے ڈرو۔ پیدا اسی نے کیا، موت کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا اسی سے ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ ایک سوال ہوگا کہ ڈر اس کی کوئی حد بھی ہے؟ تو ہاں، قرآن نے کہا فاتقوا اللہ، کتنا بڑا مہربان ہے وہ، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی دیکھیں۔ وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، تو ایک مقام پہ یہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اسی دائرے میں اللہ سے ڈرو، جتنی استطاعت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنی ہی مقدار ڈرو۔ استطاعت ولیوں کی استطاعت کی حد نہیں ہے۔ ایک سیب بہہ کے جا رہا تھا اور کھا لیا، شریعت کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، بہہ کے جا رہا تھا۔ اللہ کا کتنا ڈر، ان کی استطاعت کتنی ہے کہ سیب میں نے کھایا ہے، چلو چل کے معافی مانگتے ہیں۔ اندازے سے باغ میں پہنچے، باغ میں پھر دیر کا اندازہ لگایا، مالک کے پاس گئے، مالک سے معافی مانگی تو مالک نے پہچان لیا، ارے شریعت کی تو کوئی پکڑ ہی نہیں تھی، مگر یہ معافی مانگنے آیا ہے، ضرور کوئی کمال کا ہے، کمال والا ہوگا، اسے ہاتھ سے نہ جانے دو، پکڑ لو۔ کہا ایسا ہے 10 سال خدمت کرنی پڑے گی۔ کہا 10 سال؟ اگر آپ میں سے کوئی بہت بہتر آدمی ہوتا ہم میں سے تو وہ یہ کرتا، ایک تو معافی مانگنے آئے ہیں اور 10 سال ہم آپ کی خدمت کریں، چھوڑو ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ مگر استطاعت کی حد دیکھیں ولیوں کی کتنی ہے۔ کہا اچھا حضور 10 سال؟ کہا ٹھیک ہے 10 سال خدمت کریں گے مگر معاف تو کر دیجئے گا نا۔ کمال ہے، 10 سال خدمت کی، پھر کہا حضور معافی۔ آپ میں سے ہم میں سے کوئی بہت بااخلاق شخص ہوتا، عموماً دعوت اسلامی والے بہت زیادہ بااخلاق ہوتے ہیں الحمدللہ، یہی تربیت ان کی ہوتی ہے، ان میں سے بھی کوئی اگر ہوتا، اے صاحب 10 سال میں نے خدمت کی ہے، اب معافی مانگ رہا ہوں، نہیں دیں گے، اب چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کہا اب بھی معافی نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا 2 سال اور خدمت کرنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے حضور، اللہ سے ڈرو اتنا ہی جتنا استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے۔ ولیوں کی استطاعت کتنی ہے جن کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں؟ ہم اپنی استطاعت پر اپنے اوقات پہ آئیں گے، ابھی ہم آئیں گے ابھی۔ یہ ان کی استطاعت ایک آئینہ دکھا رہا ہوں، اور صوفیوں پہ ریسرچ ہے، صوفی خاندان سے ہوں، صوفیہ پہ گفتگو کرنے لگوں تو رات زیادہ ہو جائے گی۔ کہا 2 سال؟ کہا ٹھیک ہے 2 سال پھر خدمت کی۔ کہا اب تو معاف کر دیں، سیب بہہ کے گیا تھا، یہاں تو درخت کاٹ لیے جاتے ہیں، معافی مانگنے کی نوبت نہیں آتی، ہم معافی مانگیں گے، تم کو پھاڑ دیں گے، منظور ہے، چیڑ دیں گے تم کو، ہم معافی مانگیں گے۔ کیا کر لے گا بے؟ ہم تمہارے پیڑ سے سیب کھائیں، کیا کر لے گا بول؟ میرے پاس 8 بیٹا ہے، 8 میں 16 لاٹھی ہو جائے گی۔ ہے لاٹھی؟ یہ اسلام ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ ڈر کی استطاعت دیکھیں۔ کہا 2 سال اور 2 سال خدمت کی۔ کہا اب تو معاف کر دیں۔ کہا اب بھی نہیں۔ سنا نا آپ نے، بدست ایک اندھی ہے، لنگڑی ہے، للی، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ آج کا کوئی ہوتا، ارے صاحب سب تو ٹھیک ہے مگر یہ نہیں ہو پائے گا، اندھی سے ہم کریں؟ مگر استطاعت کی حد دیکھیں کہ ٹھیک ہے حضور اس سے کر لیں گے شادی۔ ایک بات یہ بتاؤں یہاں پر، آپ کے لیے شاید نہیں ہو، جب غوث پاک کے نانا نے غوث پاک کے والد کو پہچان لیا تھا کہ ضرور کوئی اللہ والا ہے، تبھی جا کے 12 سال خدمت کرائی، اور پھر کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اندھی ہے، لنگڑی ہے، للی ہے، اسے شادی کرنا ہے۔ آپ پوچھو گے
کہ جب پہچان لی تھی تو پھر 12 سال خدمت کیسی؟ تو ہم کہیں گے یہ غوث پاک کے نانا بھی اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ اصل میں 12 سال رکھ کر کے خدمت کرانا مقصود نہ تھا، بلکہ ولایت میں اور 4 چاند لگانا مقصود تھا، تاکہ جو داماد ہونے والا ہے اس کی ولایت میں ذرہ برابر کمی نہ ہو۔ یہ ہو سکتے ہیں مظفر پور والے، یہ ہو سکتے ہیں موہنیہ والے، یہ ہو سکتے ہیں ناگپور والے کہ داماد کے اندر یہ دیکھتے ہیں پیسہ ہے یا نہیں، انجینئر ہے یا نہیں، دینداری نہیں دیکھتے، دین کی دولت نہیں دیکھتے، ایمان کتنا مضبوط یہ نہیں دیکھتے۔ یہ غوث پاک کا گھرانہ ہے جو نگاہیں دیکھ رہی ہے، یہ نہیں پتا کیا یہ وقت کا انجینئر ہوگا، یہ نہیں پتا کیا اس کے پاس دولت کتنی ہوگی، نظر نے دیکھ لیا ایک سے بہ کے جا رہا تھا، معافی مانگنے آیا ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی عام شخص نہیں، اللہ والا ہوگا، اس سے کوئی بہتر اور شخص ایسا نہیں مل سکتا جسے میں اپنا داماد بنا لوں۔ لاؤ 12 سال رکھ کر اور اس کی ولایت میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہ استطاعت کی حد ہے، استطاعت کی حد ہے۔ ہمارے حد ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ڈر سے حضور کی محبت میں سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ لیں، ہو سکتا ہے مگر کرنے کو تیار نہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ اللہ کہتا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ نوجوانوں، تم نے نعرہ لگا کر میرا استقبال کیا ہے نا، ذرا بتاؤ اتنی استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم جھوٹ سے بچ سکو؟ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ غیبت سے بچ سکو؟ حیرت ہوتی ہے صاحب، اب غیبت کی حد بھی اتنی لمبی ہو گئی کہ پڑوسی کے تو چھوڑو، لوگ اپنے امام کی غیبت کرتے ہیں، مولانا کی غیبت کرتے ہیں جو نائب مصطفیٰ ہے، اور حد اتنی بڑی ہو گئی کہ ایک مولانا کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرو اتنا ہی جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، تو اتنی استطاعت نہیں کہ جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، اتنی استطاعت نہیں کہ غیبت سے بچ سکتے ہیں، ہے کیا اتنی استطاعت نہیں کہ داماد اچھا انتخاب کر سکتے ہیں؟ کیا اتنی بھی استطاعت نہیں؟ وہ تو غوث پاک کے نانا ہے نا، جنہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح پالا کہ ہاتھ نے غلط نہیں کیا، آنکھ نے غلط نہیں کی، زبان نے غلط نہیں کیا۔ ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنا صرف تنبیہ کر سکے کہ تم اپنے گھر میں رہو، تم عورت ہو، تم پردے والی چیز ہو، نہیں۔ جتنا ننگا لباس پہن کے گھومے، شارٹ لباس پہن کے، اتنا سینہ چوڑا ہوتا ہے آج کل کے مسلمانوں کا کہ میری بیٹی تو گھوم رہی ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ دیکھو اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے بندے، ارے 60 سال تم نے شراب پیا ہے، جمعہ تک نہیں آئے تھے، تم نے 50 سال تک غلط چیزوں میں زندگی گزاری ہے، تم نے 40 سال تک مسجد کا رخ نہیں دیکھا، اور تم صرف جمعہ آتے تھے۔ کتنا بڑا مہربان ہے کہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، وہ قرآن حضور پہ نازل ہو چکی ہے، کتاب مکمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ درس قرآن میں بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتے ہم لوگ۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگو، اے انسان، یہاں انسان سے خطاب، یعنی مسلم اور نن مسلم دونوں سے، مبتلا ہو، کفر میں مبتلا ہو، اب اس میں تو تیاگی کی کبھی بخشش بھی نہیں ہونے والی، اس نے گستاخی کی ہے، اور جس نے بھی گستاخی کی تبت یدا، یہ صورت قیامت تک کے لیے ہے۔ جس طرح ابو لہب کا ہاتھ خسارے میں ہے، اسی طرح قیامت تک جتنے بھی گستاخ ہوں گے سب کے ہاتھ خسارے میں، اور جس طرح ابو لہب جہنم میں ہے اسی طرح قیامت تک، چاہے جتیندر تیاگی جیسا گستاخ ہو، چاہے نرسیما نن جیسا گستاخ ہو، چاہے جیسا بھی گستاخ ہو، صبح قیامت تک کوئی بھی میرے نبی کا گستاخ اس دھرتی پہ آئے گا، سورہ تبت یدا یہ بتاتی رہے گی نرسمہا یہ تو جہنم میں ہے ہی، جتندر بھی جہنم میں ہے، اور جو بھی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ بھی جہنم میں ہے۔
لیکن اے لوگوں، آپ سے زندگی بھر تاڑی میں مبتلا رہے ہو، یہی چکر میں لگائے رہے ہو کہ کس کے بازار کو پھیکا کرنا ہے، کس کے دکان کے دھندا کو ٹھنڈا کرنا ہے، کس کے خلاف زہر افسانی کرنی ہے، کس پر جادو ٹونا کرنا ہے، کس کے بچے کو مار ڈالنا ہے، کسی بچے یہ بچہ ترقی کر رہا ہے اس کو ہٹا دو، یہی سب میں رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے بندے یا ایھا انسان کہاں کھوئے ہو، بھٹک رہے تھے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تم توبہ کرو، توبہ کرو، جو توبے کی حد بتائی گئی ہے، توبہ کرو، ارے زندگی بھر کے تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا، تم نے گناہ کیا ہے، آؤ ایک بار میرے گھر کا چکر لگا لو، تمہارے گناہ کو بخش دوں گا۔ دیکھو رب کتنا کریم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چلے گئے اور کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کتنا میرا رب کریم ہے، اتنا بڑا کریم۔ اس نے کہا استطاعت بھر ڈرو، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ زبان ذکر اللہ میں مصروف رہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ زبان سے ذکر اللہ سے جاری رہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تلاوت قرآن سے زبان مست رہے، اتنی استطاعت نہیں کہ دل کسی کے کینے سے خالی رہے، اتنی استطاعت نہیں کہ دل کسی کے بغض سے خالی رہے، اتنی استطاعت نہیں کہ اس کے مصطفیٰ میں میرا دل سرشار رہے، اتنی استطاعت نہیں کہ ہاتھ ظلم کے خلاف نہ اٹھے، ہاتھ اتنی استطاعت نہیں کہ پاؤں غلط کی طرف نہ جائے، ہمیں اتنی استطاعت نہیں حرام کا لقمہ جو سود کی شکل میں کھاتے ہو، پیاز کی شکل میں کھاتے ہو، اس سے ہم بچ سکے، اتنی استطاعت نہیں۔ ایک عام مسلمان کی بھی اتنی استطاعت ہے کہ وہ ان چیزوں سے رک سکتا ہے۔ اب وہ اللہ کے اولیاء ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ ولیوں کا عالم ہے، مگر ہمارے اندر تو اتنی استطاعت تو ہے ہی ہے کہ چہرے پر حضور کی سنت، داڑھی جیسی سنت سج جائے، اتنی استطاعت تو ہے ہی ہے کہ بیٹا قرآن پڑھنا جان جائے، اتنی استطاعت تو ہے ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنے امام کی غیبت نہیں کرنا ہے، اپنے امام کا احترام کرنا ہے۔ حیرت ہے، یہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں، ارے جب امام پہ ڈسکس ہی کرنا ہے تو مت لاؤ امام کو، اپنے محلے کے کسی فرد سے نماز پڑھا لو۔ حیرت کی بات ہے، دھوم سے امام کو لاتے ہیں، محنت سے امام کو لاتے ہیں، اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد اسی امام پہ ڈسکس شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امام کو چاہیے اور صاف امام سے متصف ہو جائے، مگر عوام کو بھی چاہیے کہ جب ڈسکس ہی کرنا تھا تو اس امام کو نہیں لانا تھا، لے آتے کسی کو جو بالکل معیوب ہو، بالکل بے عیب ہو، اسی کو لا کے امامت کروا لیتے۔ آپ کی نہیں قوم ملت کی بات کر رہا ہوں۔ حیرت کی، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ بڑوں کی قدر کر سکے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ چھوٹوں پہ پیار سے شفقت بھرا ہاتھ رکھ سکے، اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں کہ آپ غلط کی طرف نہ اٹھے، اتنی استطاعت ہے تو یاد رکھو اللہ نے کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جتنی استطاعت ہے اتنی دائرے میں اللہ سے ڈرو۔ تو امام کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، مؤذن کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، پیر کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، مرید کو بھی چاہیے اللہ سے ڈرتا رہے، مقتدی کو بھی چاہیے اللہ سے ڈرتا رہے، کوئی بھی ہو جتنے اس کے بندے ہیں ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حضور کس قدر ڈر رہے ہیں یہ روایت ہو سکتا ہے آپ کو سنایا ہوگا، مگر سن لیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے کہ ایک رات میں نے ایسی بھی دیکھا ہے، ایک رات دیکھا ہے کہ امام الانبیاء، ایک ایسی رات دیکھا ہے کہ کعبے کا بدر الدجا، ایک ایسی رات دیکھا ہے کہ طیبہ کا شمس الضحیٰ، ایک ایسی رات دیکھا ہے کہ کعبے کا بدر الدجا، مصطفیٰ جان رحمت، شفیع المذنبین، انیس الغربین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، تو میرے آقا پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے۔ امام الانبیاء، کائنات کی کنجی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نہ آتے کائنات نہ ہوتی،
نہ یہ شجر نہ یہ حجر یہ شمس و قمر کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ رب نے خود کہا اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، یہ زمین کا بچھونا نہ بچھاتا، یہ شجر نہ ہوتے، یہ نہ حجر ہوتے، بلکہ اللہ نے کہا اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا، جس کو عشق و محبت کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے بریلی کی سرزمین سے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، جو قسم خدا کی یہ بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ ان کا عالم ایسا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، اور میرے آقا نے درس دیا اتل القرآن وابکو، جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو۔ حسن صاحب چلے گئے، ابھی تک قبر میں ہیں اور صبح قیامت تک قبر ہی میں رہیں گے، اور اس کے بعد بھی جب تک حشر بپا نہ ہو جائے قبر میں رہیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی گئے ہیں دنیا سے اسی قبر میں ہیں، ابھی حشر نہیں ہوا، جنت دوزخ کی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور اسی قبر میں عذاب بھی ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا۔ کیسے برداشت کرو گے؟ سوچو گے کہ مروں گا اور پھر جھٹ سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے حابیل اور قابیل گئے، جتنے بھی گئے اسی قبر میں ہیں، اور جتنے جائیں گے جب تک حشر میں دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا اسی قبر میں رہنا ہے، اور کسی کو پتا نہیں یہ قیامت کب آئے گی۔ یہ لذات کی آثار دکھ رہے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ اے پیارے لوگوں، اس قبر کی کیا کیا تیاری کر رکھے ہو؟ اور آپ سے نہیں، علماء سے بھی کہتے ہیں، شمس الزمان تم سے بھی، ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں کہ قبر کی کیا تیاری کر رکھے ہو؟ جس قبر میں جا کے ہمارے باپ دادا آرام کروا رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں حسن صاحب کو لائیو دیکھ نہیں سکوں گا، کبھی زندگی میں حسنین صاحب، معراج صاحب، ان کے برادران اپنے والد کو دیکھ نہیں پائیں گے، ان کی زوجہ محترمہ اپنے شوہر کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اب اسی قبر میں ہے، آپ کے باپ چلے گئے اسی قبر میں، آپ کے باپ جائیں گے اسی قبر میں۔ اس لیے پیارے لوگوں، اتنے آسانی سے قبر کو مت لے لینا۔ اللہ اکبر، حیرت ہے ان مسلمانوں پر کہ قبرستان میں بھی جا کر واٹس ایپ چلتا ہے، دلالی چلتی ہے، مکاری چلتی ہے، کسی کے خلاف سیاست چلتی ہے۔ اس قبرستان میں بھی جا کر، جہاں جا کر میرے آقا کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں اپنی آخرت کو یاد کر لینا جب قبرستان پہنچنا تو۔ حیرت ہے، ایسے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو واٹس ایپ چلاتے ہیں، ایسے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا قرآن پڑھو جب رویا کرو، قرآن پڑھو تو رویا کرو، اور اگر رو نہیں پاؤ تو کم سے کم رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ اللہ اکبر، چہرہ بنا لو۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا نا، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری سے، بڑے اچھے خطیب نے اس کو نقل کیا بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا حضور اگر کوئی قرآن پڑھے اور رو نہیں پائے اور رونے جیسا چہرہ بھی نہ بنا پائے تو کیا کرے؟ تو کیا خوب کہا انہوں نے کہ اپنے مقدر پہ رو لینا چاہیے۔ حیرت ہے، ایک صاحب، ایک لڑکا میرے پاس آیا، جس طرح موہنیہ والوں آپ دیوانگی میں رہتے ہو، میرے ساتھ ناگپور والے بھی دیوانگی میں رہتے ہیں الحمدللہ۔ اب تو ایسے ایسے چینل سے جڑ چکا ہوں کہ دنیا کے 6 سے 7 ممالک سے میرے پاس فون آتا ہے، اور 6 سے 7 ممالک میں لائیو پروگرام دیکھا جاتا ہے میرا، چاہے زی سلام ہو، چاہے انٹرنیشنل سنی چینل ہو، چاہے ہمارا نیٹ ورک، ہمارا صابری نیٹ ورک ہو الحمدللہ۔ لیکن ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا ایسا ہے مفتی صاحب، آج میں ایک فلم دیکھ رہا تھا، مصباحی صاحب المیہ دیکھیے، آج میں فلم دیکھ رہا تھا، ایسی دردناک کہانی تھی کہ میں رو پڑا۔ تو جانتے ہی ہو میرا تیور کیسا رہتا ہے، محبت کی چھری بھی چلاتا ہوں اور سختی والی کا تھپڑ بھی چلاتا ہوں۔ رو پڑے، کہا جی حضور بہت دردناک کہانی تھی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑا میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا حضور 18 سال۔ میں نے کہا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، بالغ ہوئے تمہیں بہت دن ہو گیا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ کہا کیا حضور؟ کہا کبھی اللہ کے خوف سے روئے ہو؟ کبھی حضور کے عشق میں آنسو بہایا؟ کبھی اس خوف سے لرزتے ہوئے آنسو بہایا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فرشتے جب روح نکالنے آئیں گے تو کس قدر کس انداز میں آئیں گے؟
اب پتہ نہیں پل صراط پہ صحیح سے پار ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا، پتہ نہیں قسمت میں جہنم ہے کہ جنت ہے، کہیں جہنم ہو، اس کا ڈر سے رویا، اے اللہ میری بخشش کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس قدر رویا؟ نہیں رویا۔ حیرت کی بات ہے صاحب، وہ افسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا فلم دیکھ کے رونے والوں، فلم دیکھ کے رونے والوں، کبھی قرآن پڑھ کے رو لیا کرو۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ کبھی میں بچوں کو سمجھاتا نہیں ہوں، کیوں پتہ ہے؟ 30 سال سے ہوں، 15 سال سے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھتے ہیں، سمجھانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ بچے ہیں، یہ نہیں سمجھیں گے تو بولیں گے۔ آپ سن رہے ہیں نا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں نے کہا تم روئے ہو کبھی؟ کہا حضور نہیں۔ حیرت ہے کہ ہمارے قوم کے لوگ فلم دیکھ کے روتے ہیں مگر کبھی اللہ کے خوف سے نہیں روتے۔ اور یہاں پہ اتنی بھیڑ ہے، 5-6 لوگوں کو تو میں نے اللہ کی یاد سے روتے ہوئے مسجد میں بھی دیکھا ہے، مگر ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں میں، گارنٹی ہے 95% یہاں پہ اتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے لرز کر آنسو نہیں بہائے ہوں گے۔ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمیں تو قبرستان جانے کے بعد بھی آنسو نہیں آتا کہ یہاں مر گئے سب، چمڑی، جسم، ہڈی سب یہیں گل جائیں گی، کیڑے آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ سن لو، اگر تم بدکار ہو، نیک بخت نہیں ہو تو قبر میں ہی اژدہا رکھ دیا جائے گا، قبر میں ہی اژدہا رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس اژدہا سے کیسے نپٹیں گے ہم، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اژدہا دنیا میں دکھا دیا جائے تو سارے لوگ ڈر کے مارے مر جائیں گے، سارے اژدہے مر جائیں گے ڈر سے۔ اس اژدہا سے کیسے نپٹو گے آپ؟ اگر ہمیں یہ تصور ہو جائے کہ چمڑے کا جسم ہے، فرشتے ایک گز لگائیں گے ہم مر جائیں گے، تو یاد رکھو وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ ایک گز لگے گا تو 40 گز زمین کے نیچے دفن ہو جائیں گے۔ تاریخ کتابیں بتاتی ہے کہ فرشتے اس زمین سے بھی نکال لیں گے ہم کو 40 گز زمین سے، پھر پوچھیں گے بتا دینی الاسلام، تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تو حضور کے بارے میں کیسا خیال رکھتا تھا، کیسا عقیدہ رکھتا تھا، حضور پہ جان نچھاور کرتا تھا کہ یہ نہیں کرتا تھا۔ یہ سب ہونے والا ہے مگر اللہ کی یاد میں آنسو نہیں بہتے، خوف سے آنسو نہیں بہتے۔ اگر میں کہہ دوں کہ ایک ایسی چیز دے رہا ہوں کہ جس کو اپناؤ گے تو سارے لوگ جنتی ہو جاؤ گے، تو ہر شخص ہاتھ اٹھائے گا کہ ہاں 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 مجھے دے دیا جائے، میں جنتی ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے دے دیا جائے۔ میرے آقا نے ایک بہت پیارا نسخہ دیا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس نسخہ کو اپنا لو۔ میرے آقا نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، کہ جو آنکھیں اللہ کی یاد سے روتی ہیں، اللہ کی یاد میں روتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے آقا نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہم کیا سمجھ رکھے ہیں صاحب؟ اگر گفتگو بند ہو جائے تو اس کو سن لیں، برا نہیں مانے، اسٹیج پر بیٹھنے والے چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے ہم سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کو غور سے سننا چاہیے۔ پرانی بات ہے تو آموختہ ہے، نئی بات ہے تو سبق ہے، اور ہمہ وقت علم میں اضافہ ہو یہ سوچ کے رہنا چاہیے۔ اور خدا کی قسم شمس الزمان کا مزاج وہی ہے کہ ہر وقت میرے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ گواہ ہیں یہاں کے بھی کچھ لوگ جن سے میں ان کی زندگی کے تجربات پوچھتا تھا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، کہ جو آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی ہیں اللہ کبھی اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ صحابی رسول کا ایک قصہ، ایک واقعہ سنیں، اب بات میں ختم کر دوں گا، قبر کی دنیا کو بہتر بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی گزر رہے تھے، گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اس آیت کی تلاوت کی ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب حق ہے، واقع ہونے والا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب یہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہیں پہ ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر گئے سڑک پر۔ روایت میں آتا کہ کھجور کے درخت پہ آپ نے ٹیک لگا لیا اور پھر آپ کو گھر لے گیا۔ صحابی کچھ صحابہ
اعادت کرنے پہنچتے تھے کہ لگتا ہے کہ آخری وقت آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر اللہ کے خوف سے روتے تھے وہ۔ قبر کی دنیا بھی بہتر بنانی تھی، وہ تو صحابی ہیں، وہ تو خلیفہ دوئم ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کو کس بات کا ٹینشن تھا؟ مگر ان کا عالم ایسا ہے کہ اللہ اکبر، کبھی کبھی مٹی میں لیٹ جاتے اور کہتے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں، آپ کہہ رہے میں مٹی ہو گیا ہوتا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ مٹی سے حساب نہیں ہوگا، مجھ سے اللہ حساب لے گا، میں ڈرتا ہوں کہ حساب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، ڈرتا ہوں میں۔ آپ ہی نے تاریخ میں ہے نا، وہی سورہ شمس کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب دفتر کھولے جائیں گے، اتنا پڑھا تھا کہ آپ غش کھا کے گر پئے، بے ہوش ہو گئے، زار و قطار رونے لگے کانپ کانپ کر، کہ حشر میں جب دفتر کھولا جائے گا تو میرا دفتر کیسا ہوگا۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ نہ ہمارے چہرے پہ صحیح سے سنت کے مطابق داڑھی ہے، نہ زبان سنت کے مطابق چل رہی ہے، نہ سنت کے مطابق نگاہ اٹھ رہی ہے، نہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، نہ پیر اٹھ رہے ہیں، سنت کے مطابق یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہے۔ وہ امیر المومنین ہیں، اللہ اکبر۔ حشر کے میدان میں جب ہمارے نام اعمال کا رجسٹر کھلے گا تو کیا لکھا ہوگا؟ یہی نہ کہ چگلی کرتے تھے چائے خانوں پہ بیٹھ کے، دارالفتہ بنا لیے تھے، یہی نہ اپنے آپ کو قابل کی جڑ سمجھتے تھے، یہی نہ کہ سب کچھ تم تھے، یہی نہ کہ وہ کچھ نہیں، اس کا دل کینے سے بھرا ہے اور تمہارا دل صاف ہے، یہی سب نماز نہیں پڑھتے تھے، یا ایک ہفتہ پڑھ کے چھوڑ دیے تھے، یا ایک مہینہ پڑھ کے چھوڑ دیے تھے، یہی سب ہوگا کہ ہیروئن بیچتے تھے، یہ شراب پیتے تھے، یہ تاڑی پیتے تھے، یہ لڑکیوں میں مصروف رہتے تھے، یہ بے حیائی کی طرف جاتے تھے، یہی نکلے گا۔ او دیوانوں، میرے نام کا نعرہ لگانے والوں اور اولیاء کرام کی زندگی گزر بسر کرنے والوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہمارا جب دفتر کھلے تو سارے اعمال بہتر نکلے، تو یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد اس دنیا کو سنوارنا نہیں، بلکہ قبر سے پہلے کی جو دنیا ہے اس دنیا کو سنوارنا ہوگا، تب جا کے اعمال بہتر ہوں گے اور نامہ اعمال کھلیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی قبر سے گزرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔